قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم جب پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے، اس وقت بھی جانتے تھے کہ غیر منقسم ہندوستان سے باہر عالم اسلام کے کیا مسائل ہیں، اور وہ بھرپور انداز میں عالم اسلام کے سلگتے ہوئے مسائل پر نظر رکھتے تھے۔ ذیل میں ہم مفتی اعظم فلسطین کا قائد اعظم کے نام ایک خط جو عربی زبان میں ہے اور قائد کے خطوط پر مشتمل مجموعے صرف مسٹر جناح میں اصل اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے، پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ عزت مآب جناب محمد علی جناح صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلی دفعہ آپ کو خط تحریر کر رہا ہوں۔ میرا یہ خط آپ کی ان گراں قدر خدمات پر آپ کے لیے اظہار تشکر ہے جو آپ احکام خداوندی کے مطابق اخوت اسلامی اور مسلمانوں کے مابین تعاون کی خاطر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ میں اس پرجوش دلچسپی پر بھی سپاسگزار ہوں جو ہندوستان کے مسلمان عالم اسلام کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے معاملات میں لیتے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو یا طرابلس، شام ہو یا جاوا یا کوئی دوسرا ملک۔ آپ لوگوں کی کوششوں کے نتیجہ میں مسلمانوں میں جذبہ و تعاون زندہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کا بالخصوص مسلم لیگ کا اس غیر معمولی التفات پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آپ نے مجھے عطا کیا، کیونکہ میری جلاوطنی کے دوران میں جب حالات بے حد کٹھن تھے، آپ کی آواز پہلی اسلامی آواز تھی جو میرے کانوں تک پہنچی، اور اس کا تاثر انتہائی شاندار تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ساری کی ساری اسلامی دنیا آپ کے اور مسلم لیگ کے مواقف کی قدر اور مسلمانوں کے لیے آپ کی مسلسل اور بابرکت کوشش کی ستائش کرتی ہے، اور تہ دل سے ہندوستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے مفاد اور ان کے ساتھ تعاون میں اپنی کوششیں مجتمع کرنا چاہتی ہے۔ میرے نزدیک یہ اشد ضروری ہے کہ ہمارے درمیان رابطہ مسلسل اور مستحکم ہو۔ میں ان تمام بھائیوں کے لیے جو مسلمانوں کی خدمت کے سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطہ اور تعاون کیے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ممکن ہوا کروں گا۔ اپنے اس پیغام کے ساتھ میں آپ کی توجہ فلسطین کی گمبھیر صورتحال اور ہر ملک کے مسلمانوں کی حمایت کی ضرورت کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، کیونکہ فلسطین مقدس اسلامی ملک ہے جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، اور یہ ایک اسلامی کاز ہے۔ مزید برآں فلسطین پر جارحیت بھی خالصتاً مذہبی وجوہ کے باعث ہے، کیونکہ صہیونی تحریک اصلاً ایک مذہبی تحریک ہے، اور یہودی مذہبی محرکات کے تحت فلسطین پر اپنی بالادستی کے لیے کوشاں ہیں۔ اس میں اہم ترین محرک ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تسخیر ہے،
جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے یہ اسی جگہ تھا جہاں اب مقدس مسجد اقصی ہے، جیسا کہ ان کے ذمہ داران لیڈر اس کا اظہار کھلے بندوں اور بار بار کر چکے ہیں۔ لہٰذا جن اہم ترین وجوہ نے انگریزوں اور امریکیوں کو یہودیوں کی امداد پر آمادہ کیا، ان میں بڑی وجہ مذہبی کاز ہے، یعنی بعض مذہبی پیشگیوں کی ظہور پذیری۔ لہٰذا یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا حق بلکہ فرض عین ہے کہ وہ اس اسلامی کاز کی طرف بھرپور توجہ دیں اور اپنی تمام تر کوششوں کا رخ اسی طرف موڑ دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں بھائیوں کی آواز نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ آپ کے انتھک کارکنوں کے خلوص کا شکریہ، بالخصوص جو انگلستان میں ہیں، اس لیے کہ ان کا تعاون اور آواز غیر معمولی نتائج کی حامل ہوگی۔ دراصل عام انگریزوں کی توجہ اس غیر معمولی امتیازی برتاؤ کی طرف دلانا بہت اہم ہے جو ان کی حکومت کی طرف سے عربوں اور یہودیوں کے مابین روا رکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ عربوں کو قید کر لیا گیا ہے اور جلا وطن کر دیا گیا ہے، فلسطین کے بہت سے مسلمان لیڈروں میں سے بعض کو ہورڈیشیا، جنوبی افریقہ، بعض کو یورپ اور بہت سوں کو ترکی، حجاز، عراق اور مصر وغیرہ میں زبردستی بھیج دیا گیا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی حقیقی نمائندگی کے لیے فلسطین میں کوئی بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف کسی بھی یہودی لیڈر کو نہ تو جیل بھیجا گیا اور نہ ہی جلا وطن کیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے مکروہ حملے کیے تھے، اور اس کے باوجود کہ انہوں نے لارڈ میان کو قتل کر دیا اور وہاں کے برطانوی ہائی کمشنر سر مائیکل اور اس کے رفقائے کار کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں بری طرح زخمی کر دیا۔ یہودیوں نے برطانوی پولیس اور فوج کے کئی افسر اور آدمی قتل کر دیے، سرکاری عمارتیں تباہ کر دیں، برطانوی بارود خانہ لوٹ لیا اور کئی ظالمانہ فعل کیے۔ ان کے بعض انتہا پسند لیڈروں کی اشتعال انگیز تقریروں کے باوجود انگریز حکومت یہودیوں، ان کے لیڈروں اور ان کی تنظیموں کو پوری سہولت اور امداد دے رہی ہے۔ آج عملاً صورتحال یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جہاں مرضی سے سفر کریں اور جس طرح چاہیں وہ مزے اڑا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اور ہمارے بھائی قید و بند اور جلا وطنی کے مصائب جھیل رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ہی ملک میں واپس آنے اور قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے آپ میری گزارشات پر غور فرمائیں گے اور ہمیں اپنی مستقل حمایت سے نوازیں گے۔ 12 اکتوبر 1945 سید محمد امین الحسینی، مفتی اعظم فلسطین۔ قارئین کرام، اس خط سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی پاکستان قائم ہی نہیں ہوا تھا، پھر بھی مفتی اعظم فلسطین ہمارے قائد اعظم سے کیسی زبردست توقعات رکھتے تھے۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا: مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔